الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گناہوں کی وجوہات. گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ بھائی قریب قریب بیٹھ جائیں، جو دور ہے وہ قریب میں آ جائیں. ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی بنیادی وجہ حب جاہ ہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا. حب جاہ کا مطلب اپنے آپ کو اچھا سمجھنا. ایک حب مال ہے، مال کی محبت، اور ایک حب جاہ ہے، یعنی اپنی جان کی محبت کے میں اچھا ہوں. تو نافرمانیوں کی بنیادی وجہ جو ہے وہ حب جاہ ہے، جس کی وجہ سے انسان رشوت لیتا ہے، لوگوں کی نظروں میں سٹیٹس بناتا ہے، اپنا کچھ مقام بناتا ہے، بے ایمانیاں کرتا ہے. یہ سب حب جاہ کی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے. جی، یہ حب جاہ اصل میں گناہ کرنے کی بنیادی وجہ ہے. بعض اوقات بعض انسان اس حب جاہ کی خاطر ملک، عزت اور اپنے ایمان تک کو بیچ دیتے ہیں. ہاں، میری عزت نہ جائے تو انسان ایمان تک کو بیچ دیتا ہے. یہ بہت خطرناک بیماری ہے. مال، حب مال سے بھی زیادہ حب جاہ خطرناک ہے. ارشاد فرمایا عموماً ہمارا دشمن خود آ کر ہمارے ملک میں کام نہیں کرتا. دشمن ہمارے ملک میں آ کر خود کام نہیں کرتا، بلکہ وہ مال و دولت کا لالچ دے کر اپنی ذہنیت کے بندے پیدا کرتا ہے. مال و دولت کا لالچ دے کر اپنی ذہنیت کے بندے پیدا کرتا ہے. پھر وہ دشمن کے ایجنٹ بن کر انتہائی مکاری کے ساتھ دشمن کے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں اور اپنے ایمان کی بھی بیڑا گرک کر دیتے ہیں. یعنی پہلے انسان کے دل میں مال کی محبت بڑھاتے ہیں، جب مال خوب مل جاتا ہے تو پھر اب اس کا مال اگر چھین گیا تو انسان سیدھا ایمان بیچ دیتا ہے کہ بھائی میرا کیا ہوگا. قرب قیامت میں تو یہی تو ہوگا. اور آج کے حالات یہ ہے کہ مال پر ہم بہت عیش و آرام کر رہے تھے، بہت ہماری زندگی اچھی گزر رہی تھی، لیکن اچانک ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ اب مال نہیں ہے، مال میں کمی آ گئی، تو اب انسان نماز چھوڑ دیتا ہے، ایمان تک چھوڑ دیتا ہے کہ بھائی میرا کیا ہوگا. اس لیے پہلے سے ہی اپنی زندگی کو ایسی فلیکسیبل رکھے کہ مال ہو تو بھی وہی سٹینڈرڈ، مال نہ ہو تو بھی وہی سٹینڈرڈ ہمارا ہونا چاہیے. آگے نہ بڑھے، بلکہ مال آیا ہے اس کو یا تو جمع کرے یا پھر اس کو اس کے حقوق کے اندر ادا کرے، لیکن اپنی زندگی کو نہ بدلے. ارشاد فرمایا گناہوں کی دوسری بڑی وجہ برے خیالات ہیں. گناہوں کی ایک وجہ تو حب جاہ ہے، اور دوسری وجہ خیالات، بڑی وجہ برے خیالات ہیں. انسان غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے شہوانی اور حیوانی خیالات میں پھنس جاتا ہے. ہر انسان کے دماغ میں خیال چلتے رہتے ہیں، تو شہوانی خیالات اور حیوانی خیالات میں پھنس جاتا ہے. اس کے لیے عمر کی بھی قید نہیں. گندے خیالات میں بڑی عمر کے لوگ بھی ملوث ہوتے ہیں اور شادی شدہ بھی، کیونکہ تقوی اور خوف خدا کی زندگی نہیں ہوتی. اس کا علاج یہ ہے کہ ہر روز یہ ارادہ کرے کہ میں نے اپنے علم اور ارادے سے جان بوجھ کر کبھی گناہ نہیں کرنا ہے. بس ارادہ کر لے مجھے اپنے علم اور خوف خدا کی وجہ سے زندگی بھر جان بوجھ کر کبھی گناہ نہیں کرنا ہے. اس بات کو اپنے دلوں پر لکھ لیجئے کہ جو کوئی بھی اپنے علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی دعائیں رد کرنا چھوڑ دیتا ہے، یعنی اللہ قبول کر لیتے اس کی ساری دعائیں.
اس لیے انتہائی اہم نصیحت ہے کہ ہر روز پکا ارادہ کریں کہ ہم اپنے علم اور ارادے سے قطعاً گناہ نہیں کریں گے. غفلت سے ہو جائے تو اور بات ہے، علم اور ارادے سے گناہ نہیں کریں گے. ارشاد فرمایا کہ روایت میں آیا ہے کہ جو کوئی کسی گناہ کو کرنے کی قدرت رکھتا ہے، جو کوئی کسی گناہ کے کرنے کی قدرت رکھتا ہے مگر پھر بھی بچ جائے تو ہر دفعہ گناہ سے بچنے پر اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرمائیں. اتنا بڑا اس کو اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور تقوی اور طہارت کی زندگی نصیب فرمائے اور اپنے علم اور ارادے سے گناہ سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات ہے روح کی غذا. فرمائے انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے. انسان دو چیزوں سے بنا ہے، ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے. یہ دو چیزیں مل گئی تو انسان ہے. ان میں سے جدا ہو گئی ایک چیز تو وہ انسان نہیں، میت ہو جائے گا. ایک روح دوسرا جسم. روح کے تقاضے اور ہے، جسم کے تقاضے اور ہیں. کیونکہ روح کو بھی بھوک لگتی ہے، جسم کو بھی بھوک لگتی ہے. جسم بیمار ہوتا ہے، روح بھی بیمار ہوتی ہے. جسم کو سواری کی ضرورت، روح کو سواری کی ضرورت. جتنے تقاضے جسم کے ہیں اتنے روح کے بھی ہیں. لیکن جسم کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے کوئی اور چیز ہے مٹی سے بنی ہوئی، اور روح کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے مٹی کی چیز اثر نہیں کرتی. تو جسم کے تقاضے پورے کرنے والی چیز روح کو اثر نہیں کرتی. دونوں کے الگ الگ ہیں. حیرانی کی بات ہے کہ جسم کو دن رات میں کئی دفعہ اس کے تقاضوں کے مطابق غذا دیتے ہیں مگر روح کو اس کے تقاضوں کے مطابق غذا دینے کا خیال ہی نہیں کرتے. جسم کو تو 3 سے 4 مرتبہ کھانا دیتے ہیں، لیکن ہم نے روح کو نہیں دیا. دیکھو سب کو اعتکاف میں اچھا اس لیے لگا ہے کہ اعتکاف میں روح کو غذا ملی ہے کہ نہیں؟ دیکھو اس کو کھانا ملا تو کتنی روح مست ہے، گھر جانے کا بھی جی نہیں چاہتا ہے کیونکہ اس کو کھانا ملا تو اس کو مزہ آتا ہے. ابھی جاؤں گا تو پھر میں بھوکا رہوں گا. روح اس کی بھوکی رہے گی. چاہے جسم کو کھانا تو اپنی مرضی کا نہیں ملا ہے کہ نہیں، لیکن کھا لیا. لیکن روح کو تو کھانا اس کی مرضی کا ملا ہے. بہترین اس کو بریانی ملی ہے نا، روح کی بریانی. سب خوش تھے تو روح بھی خوش ہے، مزے سے چل رہے تھے، محبتوں سے چل رہے تھے، ایک دوسرے کو معاف کر رہے تھے، معافیا مانگ رہے تھے. قرآن کی تلاوت میں، ذکر میں، نمازوں میں، عبادت میں، صفحے اولیٰ میں سب ہو رہا تھا. کیوں کہ روح کو غذا ملی تو روح ذرا مضبوط تھی. اب جانے کے بعد دیکھنا سمجھ آ گیا. تو یہ سمجھ لو تو ایسی اس کو غذا دیتے رہیں گے تو یہ ہر وقت مست رہے گی. اب جسم کو غذا ملتی رہتی ہے نا روز تو جسم ہمیشہ اچھا رہتا ہے. تو یہ ہے کہ اس کو تو دین میں غذا دیتے مگر روح کو اس کے تقاضوں کے مطابق غذا دینے کا خیال ہی نہیں ہوتا. روح کی غذا کی فکر کرنا بھی انتہائی ضروری ہے. اگر فکر ہی نہیں ہوگی تو غذا دینے کا بھی احساس ختم ہو جائے. اس لیے روح کو غذا 5 وقت کی نماز، جا رہے گھر پہ تو کیا کرنا، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا، مراقبہ اور 3 تسبیحات، قرآن کی تلاوت، بس اتنا کرتے رہے اور گناہوں سے بچتے رہے. یہ روح کی غذا ہے. روزانہ یہ کام کریں گے تو روزانہ روح آپ کی بڑی مست رہے گی. ایسا لگے گا جیسے اعتکاف میں ہم بیٹھے. لیکن اگر یہ کام چھوٹ گئے تو پھر سست ہو جائے گا، پھر انسان کو برے برے خیالات آئیں گے، انسان پریشان ہوگا. ہم اسی خیالوں میں لگاؤ اپنے آپ کو اور اپنا کاروبار کرو. ارشاد فرمایا انسان کے جسم کا تعلق عالم خلق سے ہے. یہ جسم جو ہے یہ عالم خلق سے ہے اور روح عالم ارواح سے ہے. روح کا تعلق عالم امر سے ہے. 2 عالم ہیں. آسمان کے نیچے کا جو عالم ہے اس کو عالم خلق کہتے ہیں. عالم خلق کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ہر چیز آہستہ آہستہ بڑی ہوتی ہے. جیسے آپ بیج ڈالو تو ایک درخت کتنے سال کے بعد بنتا ہے. تو یہ عالم خلق ہے. اس لیے
بچہ ہے آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، ایک دم سے بڑا نہیں ہوتا. تو اسی طریقے سے انسان مکان بناتا ہے تو آہستہ 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 مکان پورا ہوتا ہے. ایک دم سے سوچا اور مکان بن گیا، یہ نہیں. یہ عالم خلق ہے تو وہاں پر ہر چیز تدریجن ہوگی، یعنی درجہ بدرجہ وہ طے ہوگی. ایک انسان پڑھائی کرتا ہے تو پہلے کون سی کلاس میں، پھر اوپر پھر اوپر، پھر ایک اچھا ڈگری والا بن جاتا ہے، ایک عالم بن جاتا ہے، ایک حافظ بن جاتا ہے. لیکن ایک دن میں کوئی نہیں ہوتا. تو ہر چیز تدریج ہوتی ہے، تو اس کا نام ہے عالم خلق. اور ایک آسمانوں سے اوپر کا عالم ہے، اس کو عالم امر کہتے ہیں. عالم امر کا مطلب وہاں کن فیکن، وہاں کی ہر چیز ارادہ کیا اور ہو گئی، ارادہ کیا ہو گیا، وہ عالم امر ہے. تو انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے. اس کے اندر جو اس کا جسم ہے وہ عالم خلق سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کی جو روح ہے وہ عالم امر سے تعلق رکھتی ہے. تو یہ دونوں کا مجموعہ بنا، اس لیے انسان کے اندر وہ طاقت ہے کہ یہاں بیٹھے بیٹھے بھی آسمانوں کے اوپر جا سکتا ہے، عالم امر کے عالم ارواح کی سیر کر سکتا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے جسم کی حالت میں، لیکن ہمیں نماز دی ہے تاکہ نماز سے ہم معراج کریں. معراج کا معنی اوپر جانا. تو ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں لیکن ہم نے سیکھی نہیں ہیں، اس لیے ہم زمین پر ہی رہتے، اوپر جاتے ہی نہیں ہیں. جب اوپر کی سیر کریں گے تو پھر اندر ایک مستی آئے گی، ایسا مزہ آئے گا کہ دنیا کی ہر چیز بھول جائے گا. ہوگا دنیا میں، لیکن اس کے اندر ایک عجیب نشہ ہوتا ہے. اس کے سامنے شراب کا نشہ کچھ بھی نہیں ہے. اس چیزوں کا جو نشہ پیتے ہیں نا انسان سکون کے لیے، جب یہ عالم امر میں پہنچنے کی کوشش کرے گا اور اس کو محبت کا نشہ ملے گا تو سارے نشے بھول جائے گا. تو جو لطائف ہے، لطائف میں بھی دو طرح کے لطائف ہیں. جو پہلا سبق دیا جاتا ہے یعنی قلب، لطیف قلب، اس کا تعلق عالم امر سے ہے. تو دوسرے جتنے اسباق ہیں، اور بعض لطائف ہے جس کا تعلق عالم خلق سے ہے. خیر وہ اوپر کی بات ہے. پھر مگر روح کو اس کے تقاضوں کے مطابق غذا دینے کا خیال ہی نہیں کرتے. تو روح کا تعلق عالم امر سے ہے، اور روح کا سمجھنا ایک پیچیدہ امر ہے، اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے. ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا. اسی لیے ڈاکٹر لوگ اس کی حقیقت کو ابھی تک نہیں جان سکے کہ روح کیا چیز ہے. روح ایک ایسی چیز ہے، اس کو دکھا نہیں سکتا کوئی ڈاکٹر، دنیا کا دکھا نہیں سکتا کہ یہ روح ہے پورے جسم میں، دکھا سکتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ اللہ دیکھ نہیں سکتے اس لیے اللہ کو مانتے نہیں. دہریا کہتا ہے کہ ہم اللہ کو اس لیے نہیں مانتے کہ اللہ کو دیکھتے نہیں، اور جو چیز دکھائی نہیں دے اس کو مانو مت. تو پھر یہ کہیں گے تو اچھا اپنے جسم کی روح دکھا دے، اپنے جسم کی روح دکھا دے. وہ روح دکھا نہیں سکتا تو روح کو مانتا کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نہ دکھائی دینے والی چیز مانی نہ جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جہاں مانی جاتی ہے کہ تم روح کو نہیں سمجھ سکتے پھر تو روح کو مانتے ہو. اس کا انکار کرے گا تو وہ مردہ ہے کہ نہیں؟ جو ایتھیس ہے وہ اللہ کا انکار اس لیے کرتے کہ اللہ دکھائی نہیں دیتے. تو یہ سب بیکار باتیں ہیں، سائنسی دماغ بن گیا ہے. باقی اللہ تعالیٰ نے سارے دلائل دے دیے ہیں، اور انسان ادھر نہ جاوے اور ان کی باتوں پر زیادہ نہ غور کرے، ورنہ ایمان بھی جائے گا اور طبیعت بھی، اور انسان بھی بیمار ہو جائے گا. ہمیں تو جو ہمارے نبی نے بتایا اس پر چلنا ہے کہ ہمارے اندر روح ہے، لیکن آج تک کسی ڈاکٹر نے روح کو دکھایا بھی نہیں، اور ہر انسان، ہر ایتھیسٹ، ہر دہریہ روح کو مانتا بھی ہے. تو اسی پر یہ بتاؤ کہ اپنی روح کو دکھا دو، کہیں نہیں دکھا سکتے. تو جسم سے روح نکل جاتی ہے مگر وہ نہیں سمجھ سکتے. روح کا سمجھنا ذرا مشکل ہے، لیکن اگر دل کو روحانی طور پر بیدار کر لیا جائے، دل اگر ایسی محنت کر کے بیدار کر دیا جائے تو روح کا محسوس کرنا آسان ہو جاتا ہے. روح کا سمجھنا ذرا مشکل ہے مگر اس کا محسوس کرنا آسان ہے. تیرا تن روح سے آشنا ہے، عجیب کیا آہ تیری نارسا ہے. روح اور لطائف، ارشاد فرمایا یہ حقیقت ہے کہ جس چیز پر محنت کی جائے، جس چیز پر محنت کی جائے اس کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. محنت کی جائے اس کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. روح کی حقیقت کو محنت و مجاہدہ کرنے والے مشائخ نے ہی سمجھا ہے. روح کی حیثیت ایسی ہے.
جو مشائخ روح پر محنت کرتے ہیں وہ روح کی حقیقت کو سمجھے ہیں. جسم میں اس سے چند جگہوں کے ساتھ مخصوص تعلق ہے. ہماری جو روح ہے ویسے تو پورے جسم میں ہے، لیکن اس کی مخصوص چند جگہ ہے جہاں پر خاص تعلق ہے روح کا. جسم میں چند جگہ ہے جس کے ساتھ خصوصی تعلق ہے اور باقی جگہوں کے ساتھ عمومی تعلق ہے. اسے انسان کے جسم کے ساتھ عمومی تعلق ہے اور انسان کے سینے میں موجود لطائف کے ساتھ خصوصی تعلق ہے. انسان کے سینے میں چند لطائف ہے جس کے ساتھ روح کا خصوصی تعلق ہے اور باقی پورے جسم میں پورے اعضاء کے ساتھ اس روح کا عمومی تعلق ہے. روح کے جسم کے ساتھ تعلق کو سمجھنے کے لیے، روح کا تعلق جسم کے ساتھ، اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال پر غور کریں. مثلا کمرہ تو سارا ہی روشن ہوتا ہے. دیکھو یہ لائٹ جل رہی ہے، اس سے سب جگہ پر روشنی ہے کہ نہیں؟ سب جگہ روح رخ جہاں جہاں بھی مثلا کمرہ سارا ہی روشن ہوتا ہے، مگر اس میں جہاں جہاں بلب لگے ہوتے ہیں وہاں روشنی کا تعلق خاص ہوتا ہے. اس کی روشنی پورے کمرے میں پوری مسجد میں تو عام ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ایک روشنی ہے وہ خاص ہے کہ نہیں؟ اس کے پر دیکھو تو اس کے ساتھ ایک روشنی خاص ہے نا، اور باقی پوری مسجد میں ایک عام ہے. تو یہ سمجھو کہ جہاں جہاں بلب لگے ہوتے ہیں وہاں روشنی کا تعلق خاص ہوتا ہے. اسی طرح روح کا تعلق لطائف کے ساتھ تو خاص ہے اور باقی جسم کے ساتھ عام ہے. اب مثال کے طور ایک لطیفہ قلب ہے، جہاں انگلی سے نقش کیا تھا نا اللہ اللہ کا، تو وہاں ایک لطیفہ ہے، تو وہاں پر روح کا تعلق خاص ہے لیکن اس کا اثر پورے جسم پر عام ہے. جب اس پر محنت کریں گے اور وہ حرکت میں آئے گا تو پورے جسم کے ساتھ تو اس کا تعلق ہے ہی، عام ہے، تو پورے جسم میں اس کے اثرات پہنچیں گے. اب سمجھ گئے؟ تو پورے جسم میں اب کہتے ہیں یہاں پر محنت کرتے ہیں ہماری آنکھ کیسے بن جائے گی، زبان کیسے صحیح ہو جائے، وہ سب صحیح ہو جائے گا. کیوں کہ اس کا وہاں کا تعلق روح کا خاص ہے اور پورے جسم میں عام. تو لطیف قلب ہے، تو ایسے لطائف ہے سینے کے اندر، تو باقی جسم کے ساتھ عام. اگر انسان خاص جگہوں پر ذکر کیا جائے، جیسے ابھی ذکر آپ کو بتایا گیا کہ وہ مراقبے کے ذریعے سے دل پر ذکر کرے، ہے کہ نہیں؟ یعنی دل کی حرکت کو ذکر میں بدل دے. تو یہ ہے تو خاص باقی جسم کے ساتھ عام. اگر خاص جگہوں پر ذکر کیا جائے تو ان جگہوں پر ذکر جلدی جلدی ہو جاتا ہے اور انسان کو محسوس ہونے لگتا ہے، اس لیے ان مقامات پر خوب ذکر کرنا چاہیے. اب ایک انسان ہے کہ بھائی میری بد نگاہی بہت ہوتی ہے، تو لاؤ میں بد نگاہی پر محنت کروں، یعنی نظر کی حفاظت کے لیے. تو اب اس کی زبان بھی جھوٹ بہت بولتی ہے، چلو میں اس پر محنت کروں. اس کے کان غیبتیں بہت سنتے ہیں، اس کا دماغ بھی بہت بدگمان ہوتا ہے. اب یہ 4-5 بیماریاں ہیں مثال کے طور پر. اب انسان اس میں سے ایک ایک بیماری کو دور کرنے جائے گا تو بتاؤ اس کو شاید برسوں لگے، یا ایک بیماری کو دور کرے گا، اب سوچا میں دوسری شروع کروں تو واپس وہ لوٹ جائے گی. تو یعنی انسان پریشان ہو جائے، کنفیوز ہوگا، بولے کیا کروں تو سمجھ میں نہیں آتا. تو اس کے بجائے انسان کو صرف اس کے قلب پر ذکر لگا دیا. بھائی تم قلب پر مراقبہ کر کے بیٹھ جاؤ، وہاں پر اگر تم نے محنت کر دی تو اس کا تعلق اس سب کے ساتھ ہے، سب قابو میں آ جائے گا. تو کون سی محنت بہتر ہے بولو؟ ارے بولو. ہاں قلب پر محنت کرو، کیونکہ اس میں آنکھ پر کنٹرول، زبان پر کنٹرول، دماغ پر کنٹرول، کانوں پر کنٹرول، سب ہو گیا. اور اگر قلب پر محنت نہ کرتے، آج کیا ہے، جو انسان اللہ والوں سے جڑا نہیں ہے تو وہ اپنے اعضاء پر محنت کر رہا ہے. یا بد نگاہی کی بہت حفاظت کرتا ہوں، نہیں ہوتی، آ کے سوال کرتے ہیں. زبان سے بہت بڑوں کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، غیبت ہو جاتی ہے، یہ گناہ ہو جاتا ہے، وہ گناہ ہو جاتا ہے، میں بہت کنٹرول کرتا ہوں، نہیں ہوتا. تو جو اللہ والوں سے جڑے نہیں ہیں وہ ان جتنی بیماریاں ہیں اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے اور ہو ہی نہیں رہی ہے کہ نہیں؟ بولے سوال تو بہت سارے آتے ہیں. تو اس کے لیے کہ وہ سب پر محنت نہیں کر سکتا اور ایک ایک کو کنٹرول کرنا مشکل ہے، اس لیے اس کو چاہیے کہ کسی اللہ والے سے جڑ جائے اور وہ جو بتائے اس پر عمل شروع کر دے گا، اس کا اثر پوری باڈی پر جائے گا. تو اس کے ہاتھ بھی کنٹرول، اس کا دل بھی کنٹرول، اس کا دماغ بھی کنٹرول. تو اس کے لیے اللہ والوں نے دل پر محنت لگائی ہے
یہ مراقبہ جو دیا بہت قیمتی چیز ہے، اس کو ابھی تک ہم سمجھے نہیں ہیں، لیکن کرتے کرتے اللہ سمجھا دے گا، میں بھی نہیں سمجھا سکتا، اس لیے کہ ایسی چیز ہے کہ آپ کریں گے تو خود سمجھیں گے کہ ہاں اب میری آنکھیں کنٹرول میں آ گئی، اس کا اثر ضرور پڑے گا۔ اس لیے اپنے مراقبہ خوب کرے، اپنے دل کے اوپر خوب ذکر کرے، اس کا اثر پوری باڈی پر جائے گا۔ آپ آنکھیں وغیرہ، تو یہ ایک پر محنت کرو سب کنٹرول ہو جائے، یہ زیادہ بہتر ہے کہ تم ایک ایک پر محنت کرنے جاؤ۔ تو مین چیز کو پکڑ لو۔ تو یہ تو ایک لطیفہ قلب ہے، ایسے سینے کے اندر 5 سبق ہے، اس کے بعد دوسرا سبق ہے لطیفہ روح ہے، پھر سر ہے، پھر خفی ہے، پھر اخفا ہے۔ تو ابھی ایک پر یہ محنت کا اثر ہوگا تو دوسرے پر محنت کریں گے تو کیا اثر ہوگا؟ یہ سب پر محنت کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ پورے سال ان لطیفہ قلب پر اتنی محنت کریں کہ آئندہ سال ہمیں دوسرے سبق پر جانا بھی آسان ہو، تاکہ ہم آگے بڑھیں۔ تو ٹھیک ہے، تو اس کے ذریعے سے ہر لطیفہ پر محنت کریں گے، اس کا اثر پوری باڈی پر پڑتا رہے گا، تو انسان غیر محسوس طریقے سے ایسا بدل جائے گا کہ لوگ کہیں گے یار یہ آدمی کتنا غصے ہوتا تھا، آج اس کو چھیڑو تو غصہ ہی نہیں ہوتا، یہ کیا ہو گیا؟ غصہ انسان کنٹرول نہیں کر پاتا، لیکن اس لطائف پر محنت ہوگی تو وہ خود لوگ کہیں گے، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے رشتہ دار کہیں گے اس کے اندر اتنا غصہ تھا، لیکن آج غصہ کنٹرول میں، غصہ تو آ رہا ہے لیکن کنٹرول کر رہا ہے۔ یہ کہاں سے طاقت پیدا ہوئی؟ اسی ذریعے سے۔ ایک انسان کے ہاتھ بہت اٹھتے تھے، سب کو مارتا تھا، اب وہ مارنا بند کر دیا، نہیں، اب زبان سے سمجھا رہا ہے، زبان میٹھی ہو گئی، تو لوگ کہیں گے کہ کیا ہو گیا اس کو؟ فرمایا اس پر محنت کی، یہ آدمی اندر سے بدل گیا۔ تو اس لیے ہمیں محنت لطائف پر کرنی ہے۔ تو یہ نہ سمجھے کہ ہم گھر جا رہے ہیں تو مجلس سے چھوٹ گئی اب کیا کریں گے۔ آپ کو ایسی مجلس دی ہے کہ اگر بیٹھیں گے آپ کو اس کا مزہ ملتا رہے گا، روح کو غذا ملتا رہے گا۔ ہاں، جو آدمی اس کو چھوڑ دے گا وہی پریشان ہوگا۔ تو کریں گے، تو یہ بتا دیا۔ تو اس لیے ان مقامات پر خوب ذکر کرنا چاہیے۔ تو ابھی تو پہلا مقام ملا ہے، اس لیے اسی پر کام چلے، دوسرے لطائف کی تفسیر آئندہ سال سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ ارشاد فرمائے کروڑوں انسانوں نے اس لطائف پر ذکر کیا اور دل کی بیداری پیدا ہوئی، اس لیے جو کوئی بھی پابندی کے ساتھ ان لطائف پر مراقبہ کرے گا تو دل بیدار ہوگا۔ ذکر میں آسانی پیدا کرنے کے لیے لطائف مقرر کیے گئے ہیں، استقامت کے ساتھ ذکر کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیں گے۔ پھر انسان کے اندر نیکی کا شوق پیدا ہوگا، خود بخود گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی، دل بیدار ہو جائے گا۔ تو اس لیے ایسا ذکر دیا ہے جس سے دل کو بیدار کرنا ہے، دل کو جگاؤ۔ تو محنت کرتے رہے، احوال سناتے رہیں گے تو انشاءاللہ انسان کو فائدہ ہوگا۔ تصوف کا مقصد کیا ہے یہ سمجھو۔ فرمایا تصوف اور سلوک کا تعلق کسی کورس سے نہیں ہے۔ تصوف اور سلوک کا تعلق کسی کورس سے نہیں کہ ایک کورس سے آپ نے پورا کر دیا۔ بھائی ہر مدرسے کا، ہر اسکول کا ایک سیلیبس ہوتا ہے، ایک کورس ہوتا ہے، بھائی ڈگری کا اتنا کورس ہے، وہ پورا کر لو تو ہو گئی ڈگری آپ کی۔ لیکن تصوف سلوک میں کوئی کورس نہیں ہے کہ آپ اس کو پورا کر لو میں بن گیا دیندار، نہیں۔ علم کا تو کورس ہے کہ اتنی کتابیں اس طریقے سے پڑھ لو تو عالم بن گئے، اور قرآن ہے اتنا حفظ کر لو تو تم حافظ بن گئے۔ لیکن تصوف اور سلوک میں کوئی کورس نہیں ہے کہ آپ نے اتنا کر لیا تو آپ ولی بن گئے، نہیں۔ یہ بات دھیان میں رکھیے۔ اب لوگ چاہتے ہیں کہ میں جلدی ولی بن جاؤں، تو بیچارہ بہت جلدی کرتے، آ کے پوچھتے ہیں میں کیا کروں، نماز میں دھیان نہیں ہوتا، اس میں یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں، وہ چاہتا ہے جلدی سے ولی بن جاؤں۔ تو بھائی کوئی کورس نہیں ہے، ہاں بتاتے رہو، چلتے رہو۔ تو فرمایا یہ حروف اور الفاظ کا کھیل نہیں ہے، اس میں حروف اور الفاظ کا کھیل نہیں ہے کہ کوئی کتاب ہو تو آپ پڑھ لو اور آپ بن جاؤ نیک۔ یہ احوال اور کیفیات کا یعنی معیار ہے، احوال اور کیفیت ہے کہ اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ یہ دوسرے الفاظ میں یہ کہو کہ پورا سافٹ ویئر ہے، ہارڈ ویئر ہے ہی نہیں، کیونکہ جو الفاظ ہو تو اس کا تو ہارڈ ویئر ہے نا۔ عالم بنتا ہے تو کتابیں پڑھ کر بنتا ہے، ولی بنتا ہے اس میں کوئی کتاب نہیں ہوتی، وہ دل سے دل کو ملتا ہے۔ ابھی آپ کو بتاؤ میں نے کون سی کتاب پڑھائی، لیکن آپ کے دل میں
ایک ہر انسان کا اندر دل ہے، اس کے اوپر محنت کرو، اس کے بعد اس کے اثرات دل پر آئیں گے. اب اس کو سمجھنا چاہو تو سمجھ کچھ نہیں سکتے، کیونکہ عقل میں چیز آ ہی نہیں سکتی، لیکن اس کو آپ کرو اور جب فرق پڑے گا پھر سمجھ میں آگے کہ ہاں بات سمجھ میں آگے. تو یہ احوال و کیفیت کا ہے معاملہ ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم نے تصوف دو چیزوں سے حاصل کیا ہے. تصوف دو چیزوں سے حاصل کیا ہے، ایک محبت دنیا کو ترک کرنے سے، ایک محبت دنیا کو ترک کرنے سے. ہم دنیا کا لفظ آتا ہے تو ہم مال ہی سمجھتے ہیں، یاد رکھنا محبت دنیا کا مطلب صرف مال نہیں ہے، دنیا میں سب کچھ آ گیا. جتنا ہمیں آنکھوں سے نظر آ رہا ہے وہ سب دنیا ہے، چاہے اس میں بیوی ہو، چاہے بچے ہو، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے مال ہو، چاہے مکانات ہو، چاہے دکانیں ہو، جو کچھ بھی ہو وہ سارا کا سارا کیا ہے؟ دنیا. تو فرمایا ہم نے تصوف کو حاصل کیا دو چیزوں سے، ایک محبت دنیا کو ترک کرنے سے. اس میں دھیان رکھو، دنیا کو ترک نہیں، دنیا کو ترک کرنے سے نہیں، محبت دنیا کو ترک کرنے. دو والا الفاظ کا ذرا دھیان رکھنا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں دنیا چاہیے ہی نہیں، کیونکہ دنیا چھوڑیں گے تو ہمیں اللہ ملے گا. کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا چھوڑیں گے تو اللہ ملے گا؟ یہ غلط فہمی ہے. دنیا نہیں چھوڑنا ہے، بیوی بچوں کو نہیں چھوڑنا ہے، کاروبار کو نہیں چھوڑنا ہے، اس کی محبت کو چھوڑنا. سمجھے بھائی؟ یہ بات دھیان میں رہے. بہت سے لوگ بیچارے دنیا ہی چھوڑ دیتے ہیں تو بات کو سمجھے نہیں ہیں. خوب دنیا لو، اس کی محبت کو چھوڑنا. اس لیے دنیا انسان کے پاس بہت ہوگی لیکن محبت نہیں ہوگی تو اس کو اللہ کا تعلق مل جائے گا. تو تصوف میں ایک چیز کیا ہے؟ محبت دنیا کو کیا کرنا؟ ارے بولو نا زور سے. ہاں، ترک کرنا. لگتا ہے باتیں مزہ نہیں آ رہی، بورنگ ہو رہی ہے. خیر بعضوں کو تو بہت مزہ آ رہا ہے. خیر دوسرا، خواہشات اور من مرضی کو چھوڑنا. خواہشات اور کیا ہے؟ من مرضی. آج انسان اپنی چلاتا ہے، جو اپنی چلائے گا وہ نہیں بن سکتا. خواہشات کیا ہوتی ہے؟ میرے جی میں ہے، مجھے یہ کھانا ہے. اب اس کو والد روک رہے کہ نہیں مجھے کرنا ہے یعنی کرنا ہے، وہ آدمی نہیں بن سکتا. یعنی اس کو میں دوسرے الفاظ میں اگر کہوں تو اطاعت. اطاعت کرے گا وہ بنے گا، جو اطاعت نہیں کرتا ہے نافرمانی کرے گا یعنی اپنی مرضی پر چلنا، وہ نہیں بن سکتا. تو ایک محبت دنیا کو چھوڑنا اور دوسرا اطاعت کرنا، یا تو دوسرے الفاظ میں خواہشات اور من مرضی کو چھوڑنا. تو دو چیزیں ہیں تصوف کو حاصل کرنے کے لیے. تصوف کا معنی اللہ کا تعلق، یاد رکھو. ترک دنیا کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کو بالکل ہی چھوڑ دے، بلکہ اس کی محبت کو دل سے نکالنا ہے. تو شریعت کے حدود میں رہ کر استعمال کرنا جائز ہے، لیکن اسے مقصد زندگی نہیں بنانا چاہیے. ارشاد فرمایا ذکر فکر ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے اگر زندگی بھی لگانی پڑے تو لگا دینی چاہیے. ذکر و فکر ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے زندگی بھی لگانی چاہیے تو لگانی چاہیے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. لوگوں نے اللہ کی یاد کو مقصود بنانے کے بجائے، لوگوں نے اللہ کی یاد کو مقصود بنانے کے بجائے دنیا کی حقیر چیزوں کو مقصد بنایا ہوا ہے، مقصود بنایا ہوا ہے. لوگوں نے اپنی من مرضی کی ترجیحات بنا رکھی ہے. من مرضی. آج دیکھو ہر انسان یہ نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی ٹوکے. اولاد یہ نہیں چاہتی کہ ماں باپ مجھے ٹوکے. ہاں بیجا ماں باپ کئی مرتبہ ٹوک دیتے ہیں. ماں باپ کو بھی بچوں کو سمجھانا ہے تو اچھی طریقے سے سمجھاوے، اور جس چیز سے ان کو روکنا ہے اس کے نقصانات اس کو بیٹھ کر نصیحت کرے، اس کے دماغ میں جاوے، لیکن آرڈر نہ کرے. آج ہر انسان کا دماغ ہے کہ مجھے سمجھا کر کوئی بات منوا لی جائے تو میں ماننے کو تیار ہوں، لیکن کہے کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا ہے. تو ہر بچہ عقل مند ہے، وہ سوچتا ہے میں جو سوچا ہے وہ بہت اچھی چیز ہے، اور ابا مجھے کیوں اس چیز سے روک رہے ہیں. تو وہ سمجھنا چاہتا ہے اور ابا کو سمجھانا نہیں آتا ہے، اور یہ کہتا ہے میں سمجھوں گا نہیں تو میں چھوڑوں گا نہیں. تو یہی لڑائی ہوتی رہتی ہے. ابا کی بات بھی صحیح ہے لیکن سمجھانا آتا نہیں ہے. اس کو اس چیز سے چھڑانا ہے
تو جس چیز پر لانا ہے تو لانے والی فضیلت بیان کرو، اور جس چیز میں وہ لڑکا پسند کر رہا ہے اس کے نقصانات بیان کرو، تو شاید وہ سمجھ جائے کہ نہیں بات صحیح ہے، میرے دماغ میں آ گئی۔ ہم کیا کرتے ہیں، نہیں تجھے وہ نہیں کرنا ہے، میں نے کہہ دیا نا، اب وہ ابا کے بڑے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں میرا آرڈر ہے۔ تو آج کل کی اولاد آرڈر نہیں مانے گی، اس کو سمجھانا پڑے گا، نہیں سمجھانا آتا ہے تو بڑوں سے سمجھے کہ بھائی میرے بچے کو مجھے اس پٹری سے ہٹا کر اس پٹری پر لانا ہے، کیا کروں، کیسے سمجھاؤں، کیسے بات کروں، تو پھر وہ آپ کو سمجھائیں گے، اس طریقے سے کرو۔ تو اس لیے قصور دونوں کا ہوتا ہے، کچھ اولاد کا قصور ہے، کچھ ماں باپ کا قصور ہے۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ پہلے ٹھنڈے دماغ سے سوچے اور سمجھائے انشاءاللہ، اور بچہ اگر اس پر اصرار کر رہا ہے تو ہم بھی غور کریں کہ بچہ جو کہہ رہا ہے، کیونکہ بچہ جو ہے وہ بھی ہمیں اس کی فضیلت بتائے گا کہ ابا اس کے اندر یہ فائدے ہیں، اور آپ جو کہہ رہے اس کے اندر یہ نقصانات ہیں، تو پھر ہمیں بھی غور کرنا چاہیے بچے کی بات پر کہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کچھ سوچنے کے بعد دونوں کی بات مکس ہو جائے گی، اچھا تو کہیں گے تو اب دیکھو دونوں محبت سے رہ رہے ہیں۔ ورنہ آج کل نوجوان بیچارے کہتے ہیں کہ ہمیں ابا تو کہتے اس کام سے روک رہے، وہ کہتے پڑھائی سے روک رہے، وہ کہتے دکان سے روک رہے، وہ کہتے اس سے روک رہے۔ تو یہ بات یاد رکھے کہ دونوں کی غلطیاں ہوتی ہے۔ تو ماں باپ جو میری باتیں سن رہے ہیں ان کو چاہیے کہ پیار محبت سے آج کل کے نوجوانوں کو سمجھایا جائے، اور سمجھیں گے ماشاءاللہ ہر ایک جو بچہ ہے وہ فرما برداری کے لیے تیار ہے، لیکن سمجھ میں آوے تو تیار ہے۔ اب میں دیکھو یہ ذکر و اذکار بھی آپ کو میں کو کرو تو آپ کا دماغ قبول نہیں کرے گا، آپ کا دماغ قبول نہیں کرے گا۔ انسان چاہتا ہے کہ مجھے کچھ تو، چاہے پوری حقیقت سمجھ میں نہ آئے لیکن کچھ تو سمجھ میں آئے۔ تو آپ کو روزانہ سمجھایا جا رہا ہے، روزانہ آپ کو الگ الگ چیزیں مل رہی ہیں کہ مراقبہ کیا ہے، تصوف کیا ہے، بیعت کیا ہے، توبہ کے کلمات کیا ہے۔ تو آپ لوگوں کو جیسی سمجھ میں آ رہی ہے آپ کا دل اس میں اب لگ رہا ہے، ورنہ پہلے دن آپ اس کو سمجھتے ہی نہیں تھے۔ تو جو سمجھے نہیں تو بات مانیں گے نہیں، جب سمجھ گئے تو آپ اس کو برابر پکڑو گے تو آپ کی زندگی چینج ہو گئی۔ تو یہ سمجھا سمجھا کر لوگ لانا پڑتا ہے، جب جا کے انسان صحیح راستے پر آ جاتا ہے۔ لوگوں نے تصوف کا مقصد بتا رہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، لوگوں نے اللہ کی یاد کو مقصود بنانے کے بجائے دنیا کی حقیر چیزوں کو مقصد بنایا ہوا ہے۔ لوگوں نے اپنے من مرضی کی ترجیحات بنا رکھی ہے، کسی نے گاڑی کو مقصد بنایا ہوا ہے، کسی نے عورت کو مقصد بنا ہوا ہے، کسی نے دنیا کے سٹیٹس کو مقصد بنایا ہوا ہے، اور کوئی دنیا کی دوسری چیزوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ان تمام چیزوں کا خالق اور مالک ہے، اس سے مقصد بنانے کی بجائے حقیر چیزوں کو مقصد بنانا انتہائی بے وقوفی ہے۔ ہمارا مقصد زندگی کیا ہو، اللہ مل جائے، اور ہم اس کے بجائے گاڑی مل جائے، بیوی مل جائے، مکان مل جائے، پیسہ مل جائے، میری عزت مل جائے، مجھے سرکاری نوکری مل جائے، فلاں کمپنی میں کام مل جائے، ہم تو اسی کو مقصد بنایا ہے نا۔ نہیں، وہ سب ہوگا، وہ 2 نمبر کی چیزیں ہیں۔ پہلا نمبر ہے کہ مجھے اللہ کا تعلق مل جائے، اس کے بعد جتنی چیزیں ملے گی سب میں مزہ ہی مزہ ہے۔ اور اگر اللہ ہی نہ ملا اور ساری چیزیں ملی، بے چینی ہے۔ تو یہ سمجھے، فرمایا عورتوں کی اکثر اوقات عبادت بھی دنیا کے لیے ہوتی ہے۔ عورتیں ہم سے، مردوں سے زیادہ عبادتیں کرتی ہیں، تو آپ کو بھی پتا ہوگا۔ ہاں، عورتیں مردوں سے زیادہ عبادتیں کرتی ہے، لیکن ان کی عبادت بھی دنیا کے لیے ہوتی ہے۔ عبادت تو کر رہی ہے لیکن کس کے لیے، دنیا کے لیے ہوتی ہے۔ بہت کم ایسی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کے لیے کرتی ہوگی۔ وہ نفلیں بھی اس لیے پڑھ رہی ہوتی ہے کہ دنیا کی چیزیں حاصل ہو جائے، نفلیں پڑھ رہی ہو تو میرا بیٹا حافظ بن جائے، اللہ مل جائے اس کے لیے نہیں، میرے بیٹے کو ڈگری مل جائے، یا بہت بہت تو کہ کبھی ایگزام چل رہے ہیں بولے پاس ہو جائے، تو پاس ہونے کے لیے بھی 2 رکعت نماز پڑھ رہی ہے، لیکن کیا اللہ کا تعلق مل جائے اس کے لیے کبھی پڑھی؟ تو یاد رکھے اللہ کا تعلق ملے گا تو پھر ہر چیز مل جائے گی۔ تو فرمایا بہت کم ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرتی ہے، وہ نفلیں بھی اس لیے پڑھ رہی ہوتی کہ دنیا کی چیزیں حاصل ہو جائے، کہیں بیٹے کے لیے اچھا رشتہ مل جائے، کہیں بیٹے کے لیے نوکری مل جائے، کسی دنیاوی چیز کے وظیفے کر رہی ہوں گی۔ اگر کہا جائے کہ نماز کو پابندی سے اول وقت میں پڑھنے کا اہتمام کرے تو یہ مشکل نظر آتا ہے۔
وظیفے پڑھ لے گی. نماز کو عورتوں کے لیے سب سے بڑی ولایت یہ ہے کہ اذان ہوتے ہی نماز کی تیاری کر لے، یہ ولیہ ہے. لیکن آج عام طور پر 80-90% عورتوں میں یہ بڑی بری چیز ہے، نماز تو پڑھ رہی ہے لیکن اول وقت میں نہیں، اپنی مرضی سے پڑھتی. جب وقت ہوا، وقت ختم ہونے کی تیاری ہے، جلدی جلدی پڑھ لے گی. تو نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے. ان کے لیے سب سے بڑا مجاہدہ وہ وقت پر نماز پڑھے. باقی اس کے علاوہ نوافل بہت ساری پڑھے گی لیکن اپنی مرضی سے. تو دیکھو، جب اپنی مرضی سے چلیں گے تو ترقی نہیں ہوگی. ان کے لیے بتایا اول وقت میں نماز پڑھے. جو ماں بہنیں سن رہی ہیں وہ اپنے آپ کو عادت بنا لے کہ اذان کی آواز آ جائے. اگر اذان کی آواز نہیں آتی، ایسے دیہات ہے، تو اپنے گھروں میں ٹائم ٹیبل رکھے، اتنے بجے مجھے ظہر پڑھنی ہے. اپنے اوپر اس کو فرض کی طرح سمجھ لے. پھر دیکھو اپنی کتنی ترقی ہوتی ہے. وہ بغیر وظیفے پڑھے ہوئے بھی بہت آگے نکل جائے گی. تو یہ کام مشکل نظر آتا ہے. اس لیے نماز کی اہمیت دل میں نہیں ہے، مگر وظیفہ تہجد کے وقت اٹھ کر پڑھنے کے لیے تیار کر دیا جائے تو اس وقت بھی اٹھ کر پڑھے گی. ارشاد فرمائے ذکر و فکر اور عبادت کا مقصد رضائے الہی کا حصول ہو، کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا تعلق مل جائے. یہی بندے کا مقصد اصلی ہے. ہم لوگ بھی مراقبہ کر رہے ہیں تو کس کے لیے؟ کہ ذرا میں بھی اس طریقے سے ذرا اعتکاف میں بیٹھوں، میرے بھی بہت سارے مرید ہوں. یہ نیت تو نہیں ہے نا. ہاں، میں نے بہت سارے ایسے ہوتے کہ ذرا میں بھی ایسا ہی کروں. ہاں، یہ نیت نہیں رکھنا تو کچھ نہیں. پھر اللہ کے لیے نہیں ہوا، وہ تو دنیا کے لیے ہوا کہ ذرا میں بھی اس طریقے سے بیٹھوں اور میرے بھی کچھ مریدین ہوں اور آگے پیچھے کچھ آئے پوچھنے کے لیے. اگر یہ تو سب ملنے ہی والا ہے، یہ ملنے ہی والا ہے، اس کو ارادے میں رکھنا ہی نہیں ہے. ہمارا تو ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، میری زندگی گناہوں سے چھوٹ جائے، میرے نبی کے طریقے پر، بس یہی ہمارا مقصود ہو. باقی ہماری عزت ہو نہ ہو، ذلت ہو، لوگ ستا رہے ہو، سب برداشت کر لیں تو کام بن جائے گا. ایک خصوصی مجلس میں شفا ہسپتال کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر تشریف لائے. ان کے پیشے سے متعلق کچھ ملفوظات ارشاد فرمائے جنہیں سن کر ڈاکٹر حضرات بھی مستفید ہوئے اور دوسرے سامعین بھی سن کر بہت متاثر ہوئے. ارشاد فرمائے کائنات کی غور و فکر کے ساتھ دیکھے، کائنات کو، دنیا کو غور و فکر کے ساتھ دیکھے تو بڑی بڑی چیزیں دیکھ کر بھی حیرت ہوتی ہے، اور اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ریسرچ کرے تو بھی انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے. اللہ نے چیزیں ایسی بنائی ہیں کہ آج اس پر ریسرچ کر رہے ہیں لوگ حیران ہیں لیکن اللہ کو نہیں مان رہے. حالانکہ اللہ کی قدرت کو تو سمجھ لیا ہے. کیوں کہ نیچرل، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قدرت کے نیچرل ہے. یہ سائنٹسٹ کیا نیچرل کہہ کے خاموش ہو جاتے ہیں، وہ لفظ نہیں بولتے کہ اللہ کی قدرت ہے کہ نہیں؟ آپ نے دیکھنا بہت سارے نیچرل نہیں، نیچرل اللہ کی قدرت ہے. اور وہ اللہ کی قدرت کو دیکھ رہے ہیں ایک ایک چیز میں. انسان کے بلڈ کے اندر دیکھ رہے، انسان کی یورین میں دیکھ رہے، اور کائنات کے ہر ذرے میں، ہواؤں میں، سورج میں، ہر چیز میں ریسرچ کر رہے، لیکن خدا کو نہیں مان رہے. کیوں کہ ان کے اندر توفیق ہی نہیں، اللہ نے چاہا ہی نہیں ہے. ورنہ اگر قدرت کو دیکھ کر ماننا ہوتا تو سب سے پہلے سائنٹسٹ سارے کے سارے اسلام میں داخل ہوتے. لیکن اللہ کا نظام یہ ہے کہ جو میری قدرت کو سمجھ کر داخل ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ میں جس کو چاہوں گا اس کو اس کی سمجھ دوں گا، وہ اسلام میں داخل ہوگا. ارشاد فرمائے ایک لفظ ہے پروٹین. پروٹین ایک لفظ ہے، اس پر پوری کتابیں لکھی گئی ہے کہ حیرانی ہوتی ہے کہ تحقیق ختم ہو جاتی ہے لیکن اللہ کی بنائی ہوئی چیز کی تفصیل ختم نہیں ہوتی. اس کے بعد میڈیکل کی تحقیقات اور کائنات کی نشانیوں پر چل نکلی. ایسی ایسی باتیں بتائی کہ بڑی حیرانی ہوئی اور بہت زیادہ ایمان اور یقین اور معرفت حاصل ہوئی. بہت سی نعمتوں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ذکر ہوا اور حیران کن تحقیقات بیان کی. بہت سی نعمتوں کا تذکرہ کر کے ان کا شکر ادا کرنے کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی اور آیت پڑھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس آپ اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ارشاد فرمایا قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے كَذَلِكَ سَخَّرَ لَهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ،
اس طرح مسخر کر دیا انہیں تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تسخیر کا مقصد ہے ہر چیز کو قابو کر کے اسے چلا سکے۔ تسخیر کا مطلب ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں لے کر اس کو چلا سکے۔ اس چلانے پر انسان کو شکر کرنا چاہیے، اس اختیار ملنے پر شکر گزار ہونا چاہیے، ہونا ضروری، اس اختیار کو ٹھیک طور پر استعمال کرنا بھی ضروری ہے۔ فرمایا ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ شیر کیسے اپنے مخصوص انداز سے شکار کرتا ہے، شیر جو ہے نا اس کے اپنے مخصوص انداز سے شکار کرتا ہے، اور ہرن نے کیسے اپنی حفاظت کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہرن کو اپنی حفاظت کا مخصوص طریقہ سکھا دیا، اور شیر کو اپنی خوراک کا مخصوص طریقہ سکھا دیا کہ تجھے شکار کیسا کرنا۔ دیکھو اللہ ہی سکھا کہ ان کی کوئی اسکولیں تھی، ان کی کوئی اسکولیں تھی، بغیر اسکول کے سکھا۔ تو اتنا تو علم انسان خود سیکھ لیتا ہے، اس کے کسی اسکول کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو معاشرہ خود سکھا دیتا ہے۔ جی تو ہر چیز کو زندگی گزارنے کا طریقہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ ارشاد فرمایا کائنات میں ہر طرف اللہ تعالیٰ کے لشکر بکھرے ہوئے ہیں، اگر تحقیقات کی جائے تو ان کا کچھ شعور حاصل ہوتا ہے۔ کہیں وائرس کا لشکر ہے کہ نہیں؟ وائرس کو تو خوب سمجھ گئے نا، ذرا لفظ آتا ہے تو بیچارے ڈرتے ہیں کہ کہیں واپس نہ آ جائے، سن لے گا ایسے ڈرے ہوئے ہیں کہ پوری کائنات کا ایک نظام ہے، حالانکہ وائرس نہیں کیا، یہ اللہ کا ایک نظام تھا کہ تم سمجھتے ہم کائنات کو چلاتے ہیں، ہم نے ایک چھوٹی چیز پر تم سب کو بند کر دیا گھروں میں، تم کیا کر سکتے ہو بولو؟ تو یہ اللہ کا اپنا ایک قدرت کا ایک نظام تھا کہ ساری دنیا کو دکھا دیا کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، میں بند کر دوں تو تم کھول نہیں سکتے۔ ایسا اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھائی۔ تو وائرس کا لشکر ہے کہ بڑے بڑے پہلوانوں کو بیماری میں مبتلا کر کے گرا دیتا ہے۔ کہیں بیکٹیریا کا لشکر ہے کہ بستیوں پر حملہ آور ہوا تو بستیوں کو ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ اس قسم کے بہت سے لشکر ہر طرف بکھرے پڑے ہیں۔ یہ کس کے لشکر ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ کوئی بڑی بڑی فوج ہے، ایسی فوج ہے کہ دکھائی بھی نہیں دیتی، لیکن اللہ تعالیٰ بھیج دے تو بڑے بڑے پہلوانوں کو گرا دیتا ہے، اور کہتے ہیں یار میں کیا ہو گیا، حالانکہ کوئی بڑا انسان نہ کہ اس کو مارا نہیں ہے کہ مار مار کے اس کو لوز کر دیا ہو، کوئی بڑا انسان نہیں آیا ہے، ایک بیکٹیریا جو دکھائی بھی نہیں دیتا ہے وہ اللہ نے اس کے جسم میں داخل کر دیا، اس کو بیمار کر کے تو اپنی قدرت دکھاتا تھا میں بڑا پہلوان ہوں، تو اس کو مار کے دکھا دے ذرا میں دیکھوں۔ تیری پہلوانی سامنے کوئی انسان آئے گا تو چلے گی، تیری پہلوانی بیکٹیریا کے ساتھ چلتی ہی نہیں ہے، حالانکہ انسان تو بڑا طاقت والا ہوتا ہے، تو اس کی پہلوانی بھی دکھائیں گے تو تیری کتنی طاقت جائے گی، لیکن ایک بیکٹیریا ایک وائرس اتنا چھوٹا ہے لیکن تو اس کو مان نہیں سکتا، وہ تجھے پریشان کر دیتا۔ تو سوچتا ہے کون سی دوا کھاؤ، وہ اس دوا کا اثر نہیں کرتا، یہ دوا کھاؤ وہ اثر نہیں کرتی، اس چھوٹے سے بیکٹیریا نے چھوٹے سے وائرس نے ہمیں پریشان کر دیا، انسان پریشان ہو جاتا ہے، تیری پہلوانی کدھر گئی، بڑے بڑے کو پچھاڑتا تھا، اس کو پچھاڑ کے دکھا دے، نہیں کر سکتا، مان جاتا ہے کہ اللہ تو ہی ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ اس کو کہہ رہے کہ اب بھی جھک جا کہ میں ہی کرنے والا ہوں، تیری پہلوانی کدھر ہے؟ تو ساری دنیا کو دکھا دیا کہ تمہارا ریسرچ تمہاری دوائیں سب بیکار ہیں، میں ہی شفا دوں گا جب شفا ملے گی۔ تو یہ ہے اس قسم کے بہت سے لشکر اللہ تعالیٰ کے لگے ہوئے ہیں، یہ مت سمجھو کہ اللہ ہمیں دیکھ نہیں رہا ہے، اللہ کے لشکر ہر جگہ پر ہے، جہاں حکم ہوتا ہے وہ اندر گھس جاتے ہیں۔ تو اگر انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہو جائے تو سیکنڈوں میں انسانوں کی آبادیوں کو فنا کر کے رکھ دیتے، سیکنڈوں میں۔ واقعی اللہ تعالیٰ کے ایسے ایسے لشکر ہے کہ ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، محسوس نہیں کر سکتے، بلکہ معلوم کرنے بھی مشکل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی عظمت، کبریائی، اس کی شان و شوکت، عظمتوں کے ساتھ سامنے ہم اپنا سر جھکا دیں۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی کبریائی ہے، اسی کی بڑائی ہے آسمان و زمین میں۔ بس یہیں پر رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نیک گھڑی اچھی گھڑیاں تھی، اچھے ایام تھے،
اب ہمارے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں، تو فکر نہ کرے، غم نہ کرے، ہمارے ساتھ تو اللہ ہے، اللہ تو نہیں ہٹا نا۔ اللہ نے رمضان لے لیا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں میں تو تیرے ساتھ ہوں۔ تو اللہ جس کے ساتھ ہے تو اس کو فکر کی کیا ضرورت ہے؟ ہم جا رہے ہیں گھر میں تو اللہ کو لے کے جا رہے ہیں، ہاں، اور کہتا ہے رمضان تو بعد میں بھی دوں گا، تو نے مجھے لیا ہے تو میں تیری حفاظت کروں گا۔ اب اللہ کو ساتھ کیسے رکھنا ہے کہ کہیں ہم سے کوئی غلط دن ہو جائے کہ اللہ ہم کو چھوڑ دے اور وہ الگ ہو جائے؟ تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کو کرتے رہو، گناہوں سے بچتے رہو، اور جو شریعت یہاں سمجھی ہے دین کو، کہ گھروں میں کیسے رہنا، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا، بچوں کے ساتھ کیسے رہنا، معاملات کیسے کرنا، ساری باتیں آ گئی، بس اس کے مطابق زندگی گزارے رہیں گے تو اللہ ہمارے ساتھ ہے، کوئی انسان ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ بس اس لیے کوئی ٹینشن نہیں لینا، کوئی غم نہیں کرنا، کچھ نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اگر کبھی نفس اور شیطان زور پکڑ لے تو میسج کر کے خبر دے دے تو انشاءاللہ وہ ہٹ جائے گا، لیکن رابطہ اگر قائم نہ رکھا، بالکل چھوٹ گئے، تو پھر ہمارے لیے پریشانی ہوگی۔ کبھی کبھی بہت پکڑ لیتا ہے، پھر مہینوں کے بعد ہوش آتا ہے، یار میں اتنا پریشان کیوں ہوں، لاؤ میں تو کسی اللہ والے سے تعلق جوڑا ہے، اس کو جا کر سنا دیتا ہوں، فوراً اسی وقت حملہ ختم ہو جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اس لیے اس کا اہتمام رکھے اور آپس میں دلوں کو صاف رکھے۔ یہاں پر بھی ہم بیٹھے ہیں تو ہر ایک کا دل صاف ہو جائے، اور میں بھی سب سے معافی مانگتا ہوں، میرے ذریعے سے اگر کسی کو تکلیف پہنچی تو ہم سب کو معاف کر دیں۔ اور نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ نبی نے بھی صحابہ سے معافی مانگی ہے، وہ معافی مانگنا کوئی وہ ذلت نہیں ہے، یہ بہت بڑی عزت ہے۔ تو اس لیے، اور محسوس طریقے سے، غیر محسوس طریقے سے کسی کے سامنے ہم نے کوئی مذاق کی اور وہ اس کے برا لگ جاتا ہے دل ہی دل میں، بول نہیں پاتا ہے، تو پھر اس کی معافی مانگ لے، تو ہر ایک معاف کر رہے ہیں نا بھائی، امید ہے کہ سب نے معاف کر دیا ہوگا، اور میں نے آپ کو بھی سب کو معاف